اب بلا تاخیر آپ کے دلوں کو دھڑکانے کے لیے ہمارے محبوب بہت ہی خطیب، اچھے خطیب، فاضل نوجوان، شیریں بیان، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو اہلاً سہلاً مرحبا بھی کہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی تو پروگرام کا آغاز ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے بول رہے ہیں آپ لوگ۔ نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریا
آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عظیم شان اور فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس اور جس دی نقابت ساڈی جامع مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری محمد حمزہ صاحب اور احباب جماعت اور مسجد دی انتظامیہ، میرے بڑے ہی قابل قدر، قابل صد احترام بھائی عبدالجبار جٹ صاحب اور میرے فاضل بھائی محترم جناب بھائی مرتضی صاحب، اللہ پاک تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن نہایت ہی اختصار دے نال مختصر وقت دے اندر جو پیغام اور جو بات تواڈے گوش گدار کرنا چاہنا، میرے بھائیو، قرآن پاک منزل من اللہ کتاب، قرآن پاک دی فضیلت و اہمیت، قرآن پاک دا پیغام، قرآن پاک تے غور و خوض کرنا، قرآن پاک دے مطابق اپنی زندگی دے ایام بسر کرنا اور قرآن و حدیث تے اپنی زندگی نو کھڑیاں کر کے اپنی زندگی دا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ گزارنا، یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں واسطے اے اعزاز اور اے حضرت قاری صاحب اور مسجد دی انتظامیہ دی طرفوں اے تحائف کہ ساڑھے چک دے بچے اور بچیاں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہے، اے دا اجر، اے دا ثواب اور قرآن پاک پڑھن والے دا مقام اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نے بیان فرمایا ہے۔ کائنات دے لوگوں، اے رسم دنیا، کامیابی اور کامرانی انسان اپنا مقدر بناندہ ہے اور بڑی بڑی پراپرٹی خرید ہے، کارخانے، ملہ، مربے اور بڑے بڑے لمبے چوڑے کاروبار کردہ ہے۔ یہ کامیابی نہیں، کامیابی اس انسان واسطے اور کائنات دی اندر بہترین انسان او ہوئی ہے کہ جیڑا قرآن پاک نو پڑھ دے
اور قرآن پاک نو پڑھاندا ہے، قرآن پاک نو یاد کردا ہے اور قرآن پاک نو یاد کرواندا ہے۔ اے او لوگ نے کہ جنہاں دے واسطے سمندراں دیا مچھلیاں دعا کر دیا نے، اے او لوگ نے کہ جنہاں دے قدماں دے نیچے اللہ دے فرشتے اپنے نورانی پر بچھاندے نے، اور اے او لوگ نے کہ جنہاں دے بارے میرے اور تو آٹے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت وچوں تذکرہ فرمایا۔ لوگو او زبان کوئی عام زبان نہیں، بلکہ اس زبان دے بارے رب کائنات دے قرآن نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ زبان کتنی پیاری اور کلام میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دے اندر، آپ دی شان دے اندر آپ دا تذکرہ کر رہے آئے۔ کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دا کلام بھی سب تو اعلیٰ، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تے شان بھی سب تو اعلی، اور اس واسطے رب کائنات دے قرآن نے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نے تذکرہ فرمایا۔ آقا فرمان دے نے خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، اور دنیا دے لوگو تو آڈے اندر بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن نو پڑھ دائے تے قرآن پاک نو پڑھان دائے، قرآن نو سکھ دا تے قرآن نو سکھان دائے۔ اور میں قربان جاوا اللہ ذوالجلال دا قرآن رب العالمین دی پیاری کتاب جیڑی ہے، اے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے۔ ذرا چند منٹا دے اندر غور کرے آجے اللہ کنج شفا ہے۔ بندہ ہر نماز تے بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
اے کتنی پیاری اللہ ذل جلال دی پیاری کلام نے اللہ پاک دا قرآن پڑھنا بھی سعادت ہے قرآن پاک نو سکھنا بھی سعادت ہے قرآن پاک نو پڑھانا بھی سعادت ہے اے لوگ اے ہوئی تے گلاں کر دینے حضرت جی کر دے اندر جادو بڑھائے ٹونا بڑھائے اے پریشانی دے آلات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جدوں لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیتا آسمان تو رب کائنات دا قرآن نازل ہوندا ہے فرمایا یا اللہ فرمان دینے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہتے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ آندہ منو جادو تے ٹونے دی وجہ دے نال ایجا کسے موزی چیز نے منو جناب پریشان کیتا ہے آپ فرمان دینے معوذات دی تلاوت کرے کرو ویسے قرآن پاک سورہ بقرہ بھی شفا ہے آل عمران بھی شفا ہے اور قرآن پاک دی ہر ایک سورہ شفا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد وظائف نہ محبت پیار کر دیا ہوئے اے 3 مرتبہ اے معوذات دی تلاوت کر دائے یعنی سورت اخلاص نو پڑھ دے سورت فلق تے ناس دی تلاوت کر دے تے انجی اپنا وظیفہ شام دا بھی بنا دیندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو ہر بری حرکات تو محفوظ فرما لیندے نے قرآن دیا تلاوتاں کرے آگر قرآن پاک پڑھے آگر قرآن نہ محبت پیار پائے آگر اور کنج شفائے میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایک سفر تے جا رہے ہیں حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی میں سفر کرتے ہیں ایک مقام تے ٹھہر جاندے نے پنڈ والے انو روٹی دا سوال کیتا کھانے دا سوال کیتا اونا کھان پین تو کھلان پلان تو انکار کر دیتا ہے پنڈ چھڑ کے ایک بار جا کے ڈیرا لا لے آئے اسے پنڈ دے چودھری نو اسے پنڈ دے وڈیرے نو جا جناب کسے چیز نے ڈس دیتا ہے او بڑا ہی پریشان ہے تے بڑا ہی حیران ہے پنڈ والے بھی بڑے پریشان ہیں کسے دسن والے دسیا او جڑے مولوی او جڑے اللہ پاک دے پیارے ولی جنہ دے سینیاں چ رب دا قرآن ہے مصطفیٰ دی سنت دی محبت پیار ہے ذرا انہاں کول جا کے تے گل کریے جا کے گل کیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے ہاں دم کرانگے لیکن دم دے عوض دے اندر تو آڈے کولو انیا بکریاں لوانگے 30 یا 40 اے بکریاں تہ ہو گئی آندے نے کھلایا کچھ نہیں پلایا کچھ نہیں تو آڈا علاقہ پینڈ چھڑ گیا سی بار آگے ہاں دم کرانگے لیکن دم دے عوض دے اندر معاوضہ لوانگے کچھ بکریاں تہ کر دیتیا گئیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے دم کر دے اللہ شفا عطا فرما دین دے میں صحابہ بیٹھے میں تے بیٹھے اینا آپس دے اندر گفتگو کرنی شروع کر دیتی ہے یار انج دا معاملہ کیتا
کیتا ہے اساں دم کیتا ہے اللہ ذل جلال نے شفاواں عطا کر دتیاں نے بھلا آمنہ تے لال کولو مسئلہ تے پوچھ لئیے اسی جیڑیاں بکریاں عوض اندر لئیاں نے ساڑے واتے ٹھیک بھی نے تے غلط بھی نے جائد بھی نے تے نجائد نے اے معاملہ اٹھیا میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاندہ ہے اللہ دے نبی جی اے بکریاں دا ریوڑے اندہ اسی سوال کیتا ہے انہاں کو روٹی منگی تے روٹی نہیں دیتی ہے اسا بار جا کے ڈیرے پالنے انہاں دے کسے چودری نموزی چیز نے ڈس دیتا ہے ان دام ساڑے کول قرآن آئے نے اسا اے کے مطالبہ کر دیتا ہے سرکار اے دسو اے ساڑے واتے جائے دے کہ نہ جائے دے آمنہ دے لال جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرمان دم کیتا جی یا رسول اللہ دم کیتا کنیاں بکریاں لئیاں آقا انیاں بکریاں در ریوڑ لیا تے میرے آقا فرمان دینے صحابیوں دسو پڑے آکی سی ہونتے دم بھی زمین تے لکیرہ مار کے کچھ چھتر مار دا ہے کوئی کین کر دا کین کر دا ہے اغور کر یادے قرآن شفا کین دے آقا فرمان دینے اے میرے پروانے جے تو دم کیتا تے 10 دم ویچ پڑے آکی سی تے پتا کیا ماشاءاللہ میری جماعت عظیم مبلغ خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب فیصلہ آبادی اور تو آڈے اس علاقہ دی عظیم پہچان اور میرے برادر اکبر محترم جناب حضرت مولانا قاری مدر الاسلام صاحب الحمدللہ تشریف لیا چکے نے میں گل کلہوز کر رہا تے میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابی 10 پڑے آکی سی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کی آند ہے اللہ دے نبی جی تو شاہ آپ ہی فرمایا سی قرآن سارے دا سارا ہی شفا ہے قرآن سارے دا سارا شفا ہے آقا فرمان نے کی پڑھے ہے دے صحابی کی آند ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سورہ سورت فاتحہ تے پڑھی ہے میں قربان جاؤں ہن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے کلمے آپ فرمان دینے اپنی آپ بھی ونڈ لو میں محمد دا حصہ بھی رکھ لے آدھے پتہ اے لگا قرآن سارے دا سارا شفا ہے قرآن سارے دا سارا شفا ہے اور قرآن رحمت بھی یہ گل کلوز کرا رحمت کے اندے ایک بندہ تو آٹی مسجد کلین تے بے کے سورت رحمان دی تلاوت کردہ ہے سورہ کوثر دی تلاوت کردہ ہے سورہ بقرہ دی تلاوت کردہ ہے سورہ یوسف دی تلاوت کر رہا ہے یا آمدہ کوئی مقام تے سورت آیات رکوع سے پارا پڑھ رہا ہے ایک بندہ بیٹھے اللہ ذل جلال دے سامنے اولاد پیا منگ دے ہاتھ چوک کے عزت دا سوال کر دے شید دا سوال کر دے کوئی سوال کر دے تے میرے آقا فرمان دے میں جنہیں شید منگی اللہ نے انہوں شید عطا کر دیتی ہے جنہیں اور کچھ منگیا رب نے عطا کر دیتا ہے انہیں اولاد منگی اللہ ذل جلال نے عطا کر دیتی ہے تے میرے آقا
آقا فرماندے نے ایک بندہ ایسا او منگدا نہیں بلکہ رب دا قرآن ہی پڑھی جاندا ہے، قرآن دیاں تلاوتیں کری جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اس بندے نو بن منگیاں ساریاں نعمتاں عطا کر دیتیاں نے۔ تے گل مقدی مقام ہے اور قرآن تے حدیث نہ محبت تے پیار پالا اور بلکہ میرے آقا دنیا تو تشریف لا کے چھارنے اج نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے میں نبی علیہ السلام دے صحابہ دا جمع غفیر ہے تے میرے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ میں تو آڈے اندر دو چیزاں چھاڑ کے چلے آواں اے میرے مسلک دی ترجمانی ہے، میرے علماء کرام دی دعوت پیغام ہے اور میرے مسلک دا پیغام ہے۔ آقا فرماندے نے میں دنیا تو جا رہے آواں دو چیزاں تو اڈے اندر چھاڑ کے چلے آواں انہاں دو چیزاں نہ تساں پیار کرنا ہے اللہ تے او دے رسول نہ محبت دا اصول قائم ہو جائے گا۔ سونیا کیڑیاں دو چیزاں؟ آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا فرماندے نے ایک رب دا قرآن دوجا میں محمد دا فرمان ہے تے مولانا گل بڑی پیاری گل کر دینے فرمان دینے سب تی افضل اعلی نعمت قرن اہل ایمان ایک قرآن محمد دوجا سرور تہاں جہان تے اے دو میں جدے ہتے قرآن تے حدیث اے دو میں جدے ہت آئیاں اونا پائیاں نے سب پلائیاں انہ دوہان دا دامن پڑیا تے رحمت چڑیاں نے لائیاں او جو کر دینی عمل قرآن حدیثی جو کر دینی عمل قرآن حدیثی او دوئی جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں تے وقت انہاں دے نمارے تے دوجی چیز کی ہے واہ واہ باغ محمدی سونا باوا باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں پاک جمالوں سونا آن ملے نی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرک بدتی اس گل پاروں پرے پرے جان دے تے چیزاں کیڑیاں نے سدھا رستہ سڑک محمدی اور سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناؤں آج مل جا قرآن حدیثی رحمت ٹھنڈیاں چاؤں اور گل مقدی مقا دیا میں اپنے بڑے قابل ساتھ احترام بھائی مرتضی صاحب ماشاءاللہ مامو کانجن دے میرے کلاس فیلو نے انہا دے حکم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینے تے مکہ دی گل سنا کے میری جماعت عظیم مبلغ عظیم خطیب
باوجود بیماری دے تشریف لے آئے نے اللہ میرے ویر نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا اچھی آکھو جی نے مکے مدینے جانا ہے رمضان آندا ہے نا آقا فرمانے جیڑا رمضان چ عمرہ کردا ہے او انجی ہے جویں میں محمد نہ مل کے اس بندے نے حج کر اللہ سانو ساریاں نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہون گزاری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہون گزاری نہیں جاندی میری سوچتی قسمت جگہ میرے مولا میری اجڑی بستی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا سانو اپنا گھر وی دکھا میرے مولا میں مکے وی جاواں مدینے وی جاواں لوگ آندے نے وابی مکے دی گل کر دے نے مدینے دی گل نہیں کر دی کردے غور کرے آجے میں مکے وی جاواں میں مکے وی جاواں مدینے وی جاواں اوتھوں دیاں رج رج میں ویکھاں اوتھاواں میں مکے وی جاواں مدینے وی جاواں اوتھوں دیاں رج رج میں ویکھاں اوتھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ برادر اکبر حضرت مولانا قاری حنیف حاجت صاحب بڑے ہی پرجوش انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے